السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بلوغ المرام کتاب الطہارہ باب الغسل و حکم الجنوبی، سبق نمبر ہے 28۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل من اربع من الجنابۃ ویوم الجمعۃ ومن الحجامۃ ومن غسل المیت، رواہ ابو داود وصححہ ابن خزیمہ۔ سیدہ عائشہ بنت ابی بکر الصدیق و بنت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہم راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام 4 چیزوں کی وجہ سے غسل کیا کرتے تھے۔ نمبر 1 جنابت سے، نمبر 2 جمعے کے روز، اور نمبر 3 سینگی لگوانے کے بعد، اور نمبر 4 میت کو غسل دینے کی وجہ سے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ان 4 موقعوں پر غسل کرنا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ پہلا موقع کہ جنابت کی وجہ سے احتلام ہو گیا یا ہم بستری کر لی بیوی سے، تو اس موقع پر غسل کرنا فرض ہے۔ اسی طرح جمعے کے تعلق سے نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا، تو یہ سنت مؤکدہ اور مستحب ہے۔ اور جمعے کے غسل کے تعلق سے آگے مزید احادیث بھی آ رہی ہیں، اور غسل جمعہ کے تعلق سے علماء اور ائمہ کرام کے مختلف اقوال ہیں، مختلف احادیث کی روشنی میں۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ تعالی غسل جمعہ سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے، اور یہی بات راجح ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں غسل جمعہ مستحب ہے۔ اسی طرح جمہور فرماتے ہیں کہ غسل جمعہ مستحب ہے، اور کچھ دیگر علماء نے یہ کہا کہ غسل جمعہ جو ہے وہ واجب ہے۔ تو اس میں راجح بات یہی ہے کہ جمعے کے لیے غسل کرنا سنت مؤکدہ اور مستحب ہے۔ اور اس کے بعد ہے سینگی لگوانے کی وجہ سے غسل کرنا، تو یہ بھی فرض نہیں ہے، جیسا کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حجامہ کروایا اور آپ نے وضو کیے بغیر نماز پڑھی۔ اسی طرح میت کو غسل دینے کے تعلق سے تو یہ بھی مستحب ہے، میت کو غسل دینے والے پر غسل کرنا فرض نہیں ہے۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فی قصۃ ثمامۃ بن اثال عندما اسلم وامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یغتسل واصلہ متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالی عنہ کے قصے کے متعلق مروی روایت میں کہ جب ثمامہ بن اثال نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ثمامہ کو حکم دیا کہ غسل کرو۔ رواہ عبد الرزاق، اسے عبد الرزاق نے روایت کیا اور اس کی اصل بخاری مسلم میں ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ کافر جب اسلام کے لیے آمادہ ہو تو اس کو چاہیے کہ پہلے وہ غسل کرے۔ یہ غسل واجب ہے یا مسنون یا مستحب، اس میں بھی علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ امام مالک اور امام احمد
رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ واجب ہے۔ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مستحب ہے۔ سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ نے اسے گرفتار کیا اور مدینے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں اس کو پیش کر دیا۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم پر اس کو مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا اور یہ کہتا رہا، اس دوران قید کے دوران یہ کہتے رہے، مجھے چھوڑ دو گے یہ آپ کا احسان ہوگا، اور اگر میرے ساتھ کچھ معاملہ کیا تو میری قوم قبیلہ آپ سے بدلہ لے گی۔ 3 دن بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بطور احسان انہیں آزاد کر دیا، اور اس کے بعد یہ مسلمان ہوئے اور عمدہ مسلمان ہوئے۔ جن دنوں میں لوگ مرتد ہو رہے تھے، سمامہ بن اسال بڑی مضبوطی اور ثابت قدمی سے اسلام پر ڈٹے رہے۔ ان کی قوم مسلمہ کذاب کے فتنے کا شکار ہوئی، مگر یہ اس کذاب کے خلاف بڑے حوصلے اور پر عزم باہمت رہ کر ثابت قدم رہے۔ تو یہاں اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کافر جب اسلام کے لیے آمادہ ہو جائے، کلمہ پڑھے، کلمہ پڑھنا چاہے پڑھ لے، تو چاہیے کہ وہ غسل کرے، چاہیے کہ وہ غسل کر لے۔ مسنون غسل کے کچھ مواقع ہیں۔ جمعے کے لیے غسل، عیدین کے لیے غسل، میت کو غسل دینے والے کے لیے غسل، احرام کے لیے غسل، مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لیے غسل، مستحاضہ عورت کا غسل، بے ہوشی سے ہوش میں آنے پر غسل، مشرک کو دفن دینے پر غسل، وغیرہ وغیرہ۔ اگلی حدیث، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، اخرجہ البخاری ومسلم وغیرہما۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جمعے کے روز غسل کرنا ہر بالغ پر واجب ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب فرض ہے۔ یہ حدیث ان علماء کرام کی، ائمہ دین کی دلیل ہے جو جمعے کے غسل کو واجب قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس روایت میں، اس حدیث میں واجب کا لفظ صراحتاً آیا ہے، اور جمہور کہتے ہیں کہ غسل جمعے کے دن کرنا یہ سنت مؤکدہ اور مستحب ہے، اور وجوب کا حکم تاکید کے لیے ہے، جیسا کہ آگے احادیث آ رہی ہیں۔ اگلی حدیث، ان سامورۃ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضع یوم الجمعۃ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل، اخرجہ ابو داود والترمذی وغیرہما۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس نے جمعے کے روز وضو کیا اس نے اچھا کیا، جس نے جمعے کے روز وضو کیا اس نے اچھا کیا، اور جس نے جمعے کے دن میں غسل کیا تو غسل کرنا افضل ہے، غسل کرنا افضل ہے۔ اب یہ حدیث جمعے کے روز غسل کے عدم وجوب کے موقف پر تائید کرتی ہے، جیسا کہ جمہور اور ائمہ اربعہ وغیرہ کا موقف ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جمعے کے دن غسل کرنا یہ افضل ہے، اور
اسی طرح جو حدیث جمعے کے دن غسل کرنے کے تعلق سے بتا رہی ہے کہ غسل یوم الجمعۃ واجب، وہ روایت ہے بخاری مسلم وغیرہ کی، اس سے زیادہ صحیح روایت ہے، اور یہ روایت بھی حسن روایت ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا افضل ہے۔ تو چاہیے یہ کہ ہر بندہ کوشش کرے نماز جمعے کے لیے آنے والا کہ وہ غسل کرے، اور اگر کوئی غسل نہیں کرتا تو بھی درست ہے، لیکن افضل و اولا اور اعلیٰ یہی ہے کہ جمعے کے لیے آتے ہوئے غسل کرنا چاہیے، اور یہ غسل سنت مؤکدہ اور مستحب ہے۔ اگلی حدیث عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرئنا القرآن ما لم یکن جنبا، رواہ احمد وغیرہ، وہذا لفظ الترمذی وحسنہ وصححہ ابن حبان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت کے علاوہ ہر حالت میں ہمیں قرآن مجید پڑھا دیا کرتے تھے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جنبی مرد کو غسل کیے بغیر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح امام ابو یعلا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے پہلے وضو کیا اور پھر بعد میں قرآن مجید پڑھا، اور فرمایا جس کو جنابت لاحق نہ ہو اس کے لیے مناسب طریقہ یہ ہے کہ وضو کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرے اور جنبی نہ پڑھے، جنبی تلاوت نہ کرے۔ مسند ابی یعلا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ مسند احمد کی روایت سندن حسن ہے۔ اب دیگر کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ جنابت اور حیض کی حالت میں بھی تلاوت قرآن مجید سمیت اللہ کا ذکر کرنے کی اجازت ہے۔ جو علماء یہ فرماتے ہیں کہ جنابت اور حیض کی حالت میں تلاوت قرآن پاک اور ذکر اللہ کرنے کی اجازت ہے، ان کے نزدیک حضرت علی کی مسند احمد کی یہ روایت درجہ صحت کو نہیں پہنچتی۔ جو علماء فرماتے ہیں کہ جنابت اور حیض میں بھی تلاوت کی جا سکتی ہے، جیسا کہ امام بخاری علیہ رحمہ وغیرہ، امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کتاب الحیض باب تقضی الحائض، اس باب کے اندر اقوال لائے صحابہ اور ائمہ کے، اور حضرت عائشہ کی روایت بھی لائے۔ تو کچھ علماء کا کہنا ہے کہ ہر حال میں تلاوت کی جا سکتی ہے، ذکر اللہ کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے کچھ کے دلائل صحیح بخاری کتاب الحیض باب تقضی الحائض میں موجود ہیں، جو کہ میں یہاں ان اسباق میں بھی بیان کر چکا ہوں۔ تو اولا اور اعلیٰ اور افضل یہی ہے کہ باوضو تلاوت قرآن پاک کی جائے۔ اور جہاں تک معاملہ ہے جنبی کا، تو ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جیسے اس روایت میں بھی ہے، کہ جنبی کو چاہیے کہ پہلے وہ غسل کر لے پھر تلاوت قرآن پاک کرے۔ اور جہاں تک حیض والی خاتون کا تعلق ہے تو وہ تلاوت کر سکتی ہے، وہ تلاوت قرآن مجید کر سکتی ہے، جیسے میں پہلے عرض کر چکا بتا چکا ہوں۔ للبنات کے مدارس میں پڑھانے والی اساتذہ اور طالبات وہ حیض کے دنوں میں بھی پڑھا سکتی ہیں، قرآن مجید پڑھ سکتی ہیں۔ قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کی بجائے دوپٹہ قلم پین کا استعمال کیا جائے ورق الٹنے کے لیے۔ اسی طرح اگر قرآن مجید موبائل میں PDF کی صورت میں موجود ہے تو بھی موبائل سے تلاوت کر سکتی ہیں۔ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے والی خواتین وہ بھی تلاوت سورہ کہف حالت حیض میں بھی جمعے کو جاری رکھیں۔ افضل و اولا اور اعلیٰ یہی ہے کہ باوضو اور غسل کی حالت میں ہی تلاوت کی جائے۔ جنبی کے لیے چونکہ رکاوٹ نہیں ہوتی، وہ پہلے غسل کرے پھر تلاوت قرآن پاک کرے۔
اور حائضہ چونکہ پابند ہوتی ہے 5-7 دنوں تک تو وہ تلاوت کر سکتی ہے۔ بہرحال علماء کے اس تعلق سے مختلف اقوال ہیں جیسے یہ بیان ہو چکے، اور یہ بات متفق علیہ ہے کہ افضل و اولا اور اعلیٰ یہی ہے کہ بندہ باوضو ہو اور تلاوت قرآن پاک کرے۔ میرے پیارے بھائیوں، بلوغ المرام کتاب الطہارہ باب الغسل و حکم الجنب، یہ سبق نمبر تھا 28۔ آج کے سبق میں جو ہم نے پڑھا وہ یہ کہ جمعے کے دن غسل کرنا چاہیے، جنابت پر تو غسل کرنا ہے ہی فرض، اور میت کو غسل دینے پر بھی جو ہے غسل کرنے والے پر خود غسل کرنا جو ہے وہ مستحب ہے، اور جو مسلمان ہو تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ غسل کرے، اور چاہیے کہ غسل جمعے کے دن بھی کرے، اور اسی طرح قرآن مجید پڑھتے وقت پڑھاتے وقت افضل یہی ہے کہ باوضو ہو کر تلاوت کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس عظیم اور بہترین کام کو خالصتاً اپنی ذات کے لیے اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک اس بدلے میری اللہ رب رحمان سے دعا ہے کہ اللہ مجھ سمیت میرے سننے والے تمام بھائیوں، میرے ان تقریباً 15-16 گروپس میں موجود تمام گروپ ممبرز، اور ان گروپ ممبرز کے اندر ایڈمن اور ایڈمنز اور ممبرز میں میری بہنیں اور میرے بھائی، اللہ ان تمام کی اس دنیا کو بھی مجھ سمیت سرسبز و شاداب بنائے، اور ہماری قبر و آخرت کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی سرسبز و شاداب بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔